بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے کچھ حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کی نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو کسی نے نہیں پہچانا کہ آپ کے بیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی ہے جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں خرید رہے ہیں، کیا کیا چیزیں فروخت کر رہے ہیں، بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئیں۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا تھا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتوں کی مرمت کی اور جیسے ہی اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدیں اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اسی لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر جا رہا ہے۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدیں اور واپس چلا گیا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب سلطان تیسرے دن بازار میں سلطان آیا تو پھر وہی چیز دہرائی گئی۔ تو اب سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ نوجوان تو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 4 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس گھر کیوں چلا جاتا ہے؟ حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے، اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے؟ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے، کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسری مرمت کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنے کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب چوتھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کی انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے، اور بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتے اور اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا، جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی،
نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر 2 روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھیں اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دلائے۔ ہاتھ منہ دلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلانے لگا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلایا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی تھی۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھونٹ پانی کے بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے چند سوالوں کے جواب تم سے چاہیے اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں۔ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت کام کیوں کرتے ہو، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم دن میں صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم صرف 2 سونے کے سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں نے بھی 2 روٹیاں اسی تندور والے کے پاس سے خریدیں جس سے تم نے خریدی تھی، آؤ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا، دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا تھا، اب وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھ پر پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میرے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا کام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھے متاثر ہو کر مجھ سے وزارت کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا تو امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے یہ الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا
اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے آج تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنا بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر کو آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ اور یقین جانیے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی ہے کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسے سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کر بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا، اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل جائے اور وہ اگر تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک اس گناہ گار آنکھوں نے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نایام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا رہ گیا۔ اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیر سے صحیح لیکن تیرا خواب تھا آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا۔ اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان کا نہیں تھا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے وزیر کا واقعہ، اور یہ تھا ماں باپ کی خدمت کرنے کا انعام۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ